اللہ کی مہربانی فرمائے. آگے چلتے ہیں. اعتکاف ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. ہاں پختہ یقین، پختہ یقین. حسیح صاحب، باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں. آگے دعا کی قبولیت کے کئی مطلب ہیں. آگے بھائی عبداللہ کئی مطلب ہیں. ایک یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے. ہمارے ہاں یہی مطلب معروف ہے دعا کی قبولیت کا، نہیں کہ بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی. یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے. دعا کی قبولیت کے اور بھی کئی مطلب ہیں. ایک یہ ہے میرے حق فرمانے لگے جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے. ایسا بھی ہوتا ہے، جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے. ایک آدمی نے دعا کی یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر الحمدللہ اور نیکی کی توفیق عطا فرما دی اللہ نے. اور کبھی ایسا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی آئندہ آنے والی مصیبت تکلیف پریشانی جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. ہاں اس کو کبھی ایسا ہوتا، کبھی یہی دعا کفارہ سیئات بن جاتی ہے، ہمارے گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور ان میں سے بظاہر کوئی مطلب دنیا میں نہ پایا جائے تو پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. اس لیے جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں تو اس یقین سے کہ انشاءاللہ یہ دعا قبول الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے الحمدللہ. ہاں اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہی یا خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. ہاں حدیث میں آتا ابو داؤد شریف کی حدیث، ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا یا اکنا. ان ربکم حی کریم، کہ رب تعالیٰ بڑے کریم مہربان ہیں، حی حیادار لحاظ رکھنے والے، ہم اپنے بندوں کو خیال رکھنے والے لحاظ رکھنے والے. کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے اور پھر ان کی جھولی کو ہاتھ کو خالی لوٹائے. رب تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے. تو بہرحال ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہی یا خالی نہیں جائے گی. امید دلا دیے کریں، حوصلہ دیے ہم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اور ایک یقین دل میں بٹھا لیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، بیماری ہے تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن ہو جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا مجھے کاروبار میں نقصان ہو لیکن ہو جاتا ہے. اللہ گھڑی آ جاتی ہیں. اللہ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے بس یقین رکھیں کہ یہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے، ہمیں عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے. آگے بڑھے نا. ہمارے عظیم بزرگ صاحب مولانا محمد امین صفدر رکاڑی رحمہ اللہ تعالی اور ان کی خدمت میں یہ واقعہ سنا کہ ایک گاؤں میں ایک بستی میں ایک عورت تھی، وہ مردہ ہے، کوئی اور فوت ہو جاتی تو ان کو غسل دیتی. غسل دینا ہی بہت بڑا ثواب. ایک عورت تھی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں کوئی عورت فوت ہو گئی، اور یہ جو غسل دینے والی عورت ہے یہ ایام ماہواری میں تھی، ایام ماہواری میں۔ اب ان کو مسئلہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ اپنے یہ دینی مسائل میں رہنمائی کرنا، یہ دیکھو ہے یہ طلباء ہے، ان کے ذمہ بھی خدمت ہے۔ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی دین رہنمائی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال وہ ایام ماہواری میں تھی، اب ان کو اشکال ہوا کہ میں ایام ماہواری میں غسل دے سکتی ہوں نہیں دے سکتی؟ تو پہلے زمانے میں مختلف جماعتیں ہوتی تھیں، یہاں محدثین کی جماعت بیٹھتی ہے، یہاں فقہا کی جماعت ہے۔ تو پہلے وہ محدثین کی جماعت کے پاس گئی، محدثین کی جماعت کے پاس گئی، محدثین کی جماعت کے پاس، اور یہی مسئلہ پوچھا کہ آیا میں ایام ماہواری میں ہوں، مردہ عوروں کو غسل دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو علم نہیں، اس مسئلے کا علم نہیں ہے، ہمارا کام تو حدیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، باقی مسائل کا استنباط وہ فقہاء کرام کرتے ہیں ان سے۔ اس لیے مقولہ کل فقیہ محدث، کل فقیہ محدث، ہر فقیہ محدث ہوتا ہے، ولا عکس ہے، لیکن ہر محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر جو فقیہ ہوگا وہ محدث ضرور ہوگا، کیونکہ آخر اس نے مسائل کو قرآن و حدیث سے مستمع کرنا ہے۔ لیے مقولہ مشہور ہے کل فقیہ محدث، ہر فقیہ محدث ہوتا ہے، لیکن ولا عکس ضروری نہیں، عکس نہیں، اس کا کہ ہر محدث کا فقیہ ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال ان کا ہمارا کام تو بس احادیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے، سینے محفوظ کرنا ہے اور آگے نقل کرنا ہے، باقی مسائل کا استنباط ہے یہ کام فقہا کا ہے۔ پھر وہ آگے فقہا کے پاس بھی جو آگے جہاں فقہا بیٹھتے تھے، فقیہ حضرات بیٹھتے ان کے پاس بھی جب ان کے پاس ان سے پھر یہی مسئلہ پوچھا کہ میں ایام ماہواری میں ہوں ہے تو میں بستی میں کوئی عورت فوت ہو گئی، میں اس کو غسل دے سکتی ہوں؟ فقہا نے کہا ہاں آپ دے سکتی ہیں، غسل دے سکتی ہیں۔ تو میں یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا؟ میں یہ حدیثی میں حدیث ابھی آپ نے پڑھی نا، آپ نے میں حدیثی میں کہ ہر یہاں سے مستنبط کیا کہ ہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرما لیتے، میل جول فرما لیتے حیض کی حالت میں۔ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو آپ اعتکاف کی حالت میں اپنے سر مبارک کو مسجد سے باہر نکال لیتے، اور فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں آپ کے سر مبارک کو دھوتی ہے، میں ایام ماہواری میں ہوتی ہے لیکن میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیا ہوں، فَأَغْسِلُهُ یاد ہوں کہ آپ کے سر مبارک کو میں دھو دیتی ہوں۔ ہر ام المؤمنین، ہر اما جان، ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام ماہواری میں آپ کے سر مبارک کو دھو سکتی ہیں، تو آپ بھی مردہ عوروں کو غسل دے سکتی ہیں۔ دوبارہ پھر فقہا جب واپس آئی تو محدثین نے پوچھا کیا مسئلہ بدلا ہے؟ انہوں نے کہا یہ غسل دے سکتی ہیں۔ وہ کہاں سے فرمائے؟ اس حدیث یہ حدیث انہوں نے سنائی، یہ حدیث تو ہمارے پاس بھی تھی۔ تو پھر بہرحال پھر محدثین ان کی جماعت کے جو موجود تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہماری مثال
پنساری کی طرح ہے. جو ہم محدثین ہیں ہماری مثال پنساری کی طرح ہے. پنساری کا کام ہے جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرنا، اور فقہا کی مثال طبیب اور حکیم کی طرح ہے. طبیب حکیم کی طرح، اور طبیب کا کام یہ ہے کہ ہر مریض کی مرض کو دیکھ کر اس کے مطابق نسخہ شفا تیار کرنا ہو. ہر مریض کی مرض کے مطابق ہر مریض کی حالت کو دیکھ کر اس کے لیے نسخہ شفا دینا. ہماری مثال ہے ہماری مثال ہماری مثال پنساری کی طرح ہے. پنساری کا کام کیا ہے؟ وہ جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرنا ہے، جوڑنا اکٹھا کرنا ہے. اور حکیم کی مثال ہے، اور فقہا کی مثال حکیم کی طرح، طباء کی طرح ہے. حکیم کا کام طبیعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر مریض کی مرض کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو نسخہ شفا تیار کرنا، اور ان کو شفا کا نسخہ دینا ہے، ان کا علاج بتانا ہے. الحمدللہ تو بہر فقہا پر یہ مسئلہ مل گیا الحمدللہ. اس حدیث سے ہم اس کی بات کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی بلال، یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھو علم دین کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی علم ہو محنت تو ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. خوب محنت سے پڑھیں، باہر سکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، خوب محنت سے پڑھیں. میں نے کہا نہیں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے. بس نیت اور خدمت کی اور صحبت میں، یہ دو چیزیں بس پلے باندھنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ غلط ماحول سے ہمیں غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے. جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے. اللہ نے ایک ٹھنڈی ہوا چلا رکھی، اس کی برکت سے پورے عالم میں چلا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. باب الاعتكاف ليل المبيت. قال حدثنا مسدد قال فكنت أضرب له خباء، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگاتی. پھر آپ صبح کی نماز پڑھتے خیمے میں، ہے نا، خیمہ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں آپ داخل ہو جاتے. تو فاستأذنت حفصة، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ میں بھی خیمہ لگا لوں. تو المؤمنین اجازت دے دی. تو میں ٹھیک ہے آپ بھی لگا لوں. فلما رأته زینب بنت جحش، جب فلما رأته، تو جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا انہوں نے خیمہ لگایا ہے، حضرت زینب بنت جحش نے دیکھا کہ انہوں نے خیمہ لگایا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا ایک اور خیمہ لگا لیا. لما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الأخفية، جب دیکھے یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، میری مصروعات خیمے لگے ہوئے ہیں. فقال ما هذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس چیز خیمے لگا؟ حضور کو خبر دی گئی. فرمایا نبی کریم سے، فرمایا کیا تم اس کو نیکی خیال کرتے ہو، اس کو نیکی خیال کرتے ہو؟ پھر آپ نے فترک الاعتکاف، اس سال رمضان کے آخری عشر کا اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا. پھر اس کی اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ یہ مقصدی ہے کہ صحابیات سے بڑھ کر کون ہے، جب ان کے خیمے لگانے پر آپ نے ناگواری کے اظہار فرمایا گا. روایت میں آتا کہ ان جو اگر روایت آ رہی کہ ان خیموں کو اکھیڑ دیا گیا. یہ الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں. ان دیو فلا میں نہ دیکھوں ان کو فنودی سے وہ خیمے اکھاڑ دیے گئے. رمضان میں مسورات کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر یا رکھا ہوں، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے گھر شریف میں بھی یا رکھنا، اگر وہاں بھی ہوں. لیکن خیر مسورات چلی جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے اولا ہے. لیکن گنجائش ہو کچھ ہو پھر
کچھ محبت میں عقیدت میں وہ حرم شریف میں نماز پڑھ لیتی ہے اور وہ ان کا انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نہیں ہو سکتا، وقت میں سب چلی جاتی ہیں اور ان کے لیے وہ حکومت نے بھی انتظام کر رکھا ہوتا ہے مسکرا کے لیے لگا، لیکن بہرحال وہاں بھی ان کے لیے اولا یہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ تو بہرحال عورتوں کا جو اعتکاف ہے نا وہ مسجد میں نہیں جاتا، یہاں خود آپ نے حکم دیا، خیمے اکھاڑنے حکم دے دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بعض لوگ ہیں نا وہ مسجد میں عورتوں کو بھی اعتکاف کرواتے ہیں، وہ مناسب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عورتوں کا تو اعتکاف بس عورتوں کی جو گھر کی جو مسجد ہے، جہاں مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے نماز پڑھنے کی جگہ، یا کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں، ایک جگہ بنا لیں جہاں اعتکاف کے لیے، اگر کوئی جگہ مقرر نہ ہو پھر ایک جگہ مقرر کر لیں، بس وہاں تو پھر اسی جگہ میں رہ کر بس وہاں وہ اعتکاف کریں اپنے، یعنی کہ ان کا اعتکاف گھر کی جو مسجد ہے اسی کے اندر ہوگا، یعنی گھر میں جو جگہ مقرر کی ہے یا پہلے مقرر نہیں اب مقرر کی ہے تو بس اسی میں پھر اعتکاف کریں۔ آگے چلیں۔ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخفية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب من يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنفرد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب ابن سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم سبيحة 20. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، دیکھو تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ ہاں یہ نیٹ وغیرہ ہے، کیا چیزیں ہیں نا ان پر بڑے بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، نہ سنا کریں ان کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا ہے اللہ، یہ ان کی قربانیوں کو ہی سب کا ہے اللہ، جنہوں نے صحابہ کرام کو درمیان سے نکالا، ان کا ہر چیز تبدیل ہو گئی، ان کا کلمہ الگ ہو گیا، نماز میں فرق آ گیا اور ہر چیز میں تبدیلی آ گئی۔ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اللہ ہدایت دے، اللہ پاک ہدایت دے۔ تمام صحابہ کرام اے ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں۔ تمام صحابہ سب، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ کرام، اسی طرح حضرات حسنین کریمین، اور اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صفیہ
زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خبر دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تزورہ فی اعتکافی فی المسجد فی العشر الاواخر. حضور آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر آپ سے بات چیت فرمائی. ثم قامت پھر وہ کھڑی ہو گئی. تنقلب لوٹنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معها ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یقلبها ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ. باب المسجد ام سلمہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو مر رجلان من الانصار فسلما علی رسول اللہ. تو دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ ان کو پہنچانے کے لیے آپ جا رہے ہیں. قریب سے انصار کے دو آدمی گزرے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ رسلکما ٹھہرو جاؤ. اور پھر ان کو فرمایا یہ میری اہلیہ ہے, میری گھر والی صفیہ بنت ہے, یہ میری گھر والی ہے. حضور سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ کی ذات کے بارے میں بھی کوئی اور تصور آ سکتا ہے. فرمائے انی خشیت, فرمائے ان الشیطان, فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم, کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے, خون کی طرح بھاگا پھرتا ہے, خون کی طرح گردش کرتا ہے, خون کی طرح دوڑ لگاتا ہے. مجھے خطرہ تھا کہیں تمہارے قلوب میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے, کوئی اور خیال نہ ڈال دے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ میری اہلیہ ہے. تم کوئی شیطان کوئی وسو کو کوئی اور وسو نہ ڈال دے لگتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال جہاں میں اللہ تعالیٰ حافظ رکھے, اللہ حافظ رکھے. اللہ تعالیٰ اتقوا مواضع التہمہ, یعنی تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے. اس کی تعلیم کہیں اگر ہے بالکل کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اپنا, بالکل اپنے گھر والی ہے, کوئی اور ہے, پھر کوئی وضاحت کر سکتے ہیں یہ میری گھر والی ہے, یہ میری بیٹی ہے, فلاں ہے, وہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں تاکہ کوئی اور بھی اس میں آئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے چلیں. جامع شفیع اشرف رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ان کے بارے میں سنا کہ آپ پر لذت القدر منکشف ہو جاتی ہے. اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے. آگے چلیں. وفي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الذي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها تعالی کوشش کرتا ہے. وساوس کا لانا منع ہے, خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں. یا کرنا ہے. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں. فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے. سارا بوجھ اتر گیا, کیا رہا پیچھے. لانا منع ہے, خود بخود آ جاؤ اس کی پرواہ نہ کریں.
نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے۔ خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ میرا کوئی میرا خیال بالکل نہ جائے۔ وہ تو بھائی ایک شیطان ہے مشکوٰۃ شریف میں جس کا نام خین ضب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوٹ ڈالنا۔ ان سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، اللہ ہے بس لانا منع ہے، خود سوچ کر نہ لائے، جو خود بخود آ جائے ان کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ ہاں ان سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نماز انشاءاللہ آپ کی مکمل ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی، جو کام ہماری ہمت سے بڑھ کر ہے وہ اللہ نے معافی کر دیا۔ رحمۃ اللہ وہ ساوس کا لانا منع ہے، خود نہ لایا کرنا ہم نے۔ اب یہ فون وغیرہ کے فتنے آ گئے ہیں، اللہ حافظ رکھے، ان کو بس احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج کل یہ فون وغیرہ ہے ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کو پھر بقدر ضرورت ہی استعمال کریں۔ آگے اپنے ایک جملہ رکھ کرتا رہتا ہوں، ضرورت ہے نا، ضرورت ہم کہتے ہیں نا یہ ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، اس کے اصلی حروف ضرر ہیں۔ ضرر کا معنی ہے نقصان۔ فرمائے جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہی ابھی ایک دیکھ لیں موبائل فون وغیرہ ہے، اگر ایک ضرورت کی چیز ہے، اگر اس کو اطلاع کے لیے استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اور اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں تو ایک فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر یہی چیز فتنہ اور نقصان کری بن جائے گی آپ کے لیے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، کتنے گھر ہیں جو صرف یہ فون کے پٹنے کی وجہ سے اجڑ گیا۔ احتیاط کیا کریں، اپنی حاضری خود لگائیں۔ بھائی بلال اپنی حاضری خود لگائیں۔ اپنی حاضری یہ ہے، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کو سامنے، یہ ہے حاضری آپ کو لگانا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ کو اجازت بھی ہے، میں خیر ساڑھے کتنے ہوگا، ہوگا۔ اچھا اب آپ جماعت میں پہنچنا ہوگا، آپ دیکھ لیں گے، اگر کوئی وہاں مصروفیت ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہاں مجھے اندازہ ہے کچھ وہاں اور بھی معمولات ہوتے ہیں آپ حضرات کے، انشاءاللہ تو تھوڑی بہت شرکت تو ہوئے گی الحمدللہ کی خدمت سے۔ ایک حدیث شریف میں بھی شریک ہو گئے ہم، حدیث شریف کے طالب علم بن گئے الحمدللہ انشاءاللہ۔ یہ نسبت بھی آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں بہت اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے سب کو۔ جزاک اللہ۔ باب هل يدرؤ المعتكف عن نفسه وفي قال حدثنا اسماعيل بلا رہا نہ دیکھوں گے تو سب خیمے اکھاڑ لی گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مشہورات ہیں ان کا اعتکاف گھر کے اندر، گھر میں جو مسجد کی جگہ ہے، مسجد کی جگہ ہے، یا یعنی گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے نا، بس وہیں پر وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتق ليله في حرام بزا ہے اور درمیان میں مشتبہات کچھ شبہ والی چیزیں ہیں. ہمارے راولپنڈی میں شیخ الحدیث سے مولانا عبدالرؤف ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہزارے کے تھے. 2 مدرسوں میں شیخ الحدیث تھے. ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی میں سے تھے. کوڑا خٹک میں پڑھتے رہے اکٹھے. میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں حدیث شریف کا درس دے رہے. پھر ہمارے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. بڑی اچھی مثال دی. فرمانے لگے جو اشارے پر اگر سبز بتی جل رہی ہو یہ نظیر ہے الحلال بین کی. اور روڈ صاف ہے کا مطلب یہ نظیر ہے سبز بتی جل رہی ہو تو یہ الحلال بین کی نظیر ہے. جب سبز بتی جل رہی ہو تو بالکل ابھی ہے سب کو 11 بجے تک آپ روڈ کھل گیا ہے, صاف ہے, اور چلنے میں کوئی نقصان نہیں آ رہا. اور اگر لال بتی جل رہی ہاں تو پھر یہ نظیر ہے الحرام بین کی. اور درمیان میں ایک پیلی بتی جلتی ہے. پیلی بتی نہیں نا جب وہ اشارہ میں قال جب نا وہ کھلتا ہے پہلے پیلی بتی جلتی ہے. پھر پیلی بتی اگر جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے فرمایا یہ نظیر ہے مشتبہات کی. مطلب یہ ہے اگر کوئی پیلی بتی کے دوران کوئی اگر گزر بھی جائے تو جو ٹریفک پولیس والے ہیں چشم پوشی کرتے چلو جانا پر. ہاں لیکن تقوی یہی ہے کہ جو مشتبہات ہیں ان سے ہی بچیں. لیکن بہرحال ان میں کوئی کر لے تو گنجائش تو ہے, لیکن تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ کہ جو مشتبہات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا. حدیث میں دا ما یریبک الی ما لا یریبک, آپ چھوڑ دیں اس چیز کو جو آپ کو شک میں ڈالے اس چیز کی طرف جو آپ کو شک میں نہ ڈالے. آپ جو آپ کو اطمینان میں ڈال دے اس طرف لے جائیں. آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو معينة قال حدثنا بعض مباحات پر بھی بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں لیکن ہم کمزوروں کے لیے بعض دفعہ جو بعض مباح چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگانی پڑتی ہے. کہیں یہ پیڑ کا دروازہ کو نفس کا یہ دروازہ نہ کھل جائے. یہ ہم میرے پاس زیادہ نہیں, کبھی تھوڑی بہت جو مرثے کی مد کی رقم ہے تو وہ مرثے میں جمع کرا دیتا ہوں. کچھ تھوڑی سی اختیاری مد ہوتی ہے وہ پھر اس کو پھر اور جو مختلف مدیں ہیں وہاں پر اور مدارس والے حضرات ہیں کچھ اور جگہ ہیں وہاں پر اللہ کا شکر ہے کچھ وہاں ان کو استعمال کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہاں سے ہمارے نیک اساتذہ تشریف لائے مہمان وہاں مرثے کی ضرورت تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ توفیق سے جو رقم تھوڑی بہت اس اختیاری مد میں رکھی ہوئی تھی پھر میں نے اس میں سے وہ 3 لاکھ سے کچھ زائد تھے 3 لاکھ آپ ضرور پوری کر دینا. آج لیکن جہاں جب وہ کہہ دیں بھائی یہ مرثے کے لیے مرثے پھر میں کون سجا سے کہتا ہوں جب رسی کٹواؤ سجا کر اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بعض ہیں ماہانہ کچھ سلسلے نے جوڑ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو چلتے رہتا ہے سے اللہ تعالیٰ توفیق سے دینا. اللہ ہی کرتے ہیں وہی نظام چلاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے. میں کوئی فرض سے کم محتم نہیں ہوں کوئی, لیکن بس یہ ہے کہ مدارس کے ساتھ تو تھوڑا بہت بس معاونہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں معاونہ کر دیتا ہوں.
اللہ قبول فرمائے. چلو اللہ ہی بھیجے تھے ہمارے پاس کیا ہے میرے کیا نا ہم جو مولوی صاحبان ہیں ان کے ہاتھ سے کوئی چیز جائے گی بس ان کی کوئی اپنی تو کوئی فیکٹری نہیں ہے نہیں آگا کوئی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر آگے ان کو اللہ کے توفیق عطا فرمائے تو وہ آگے پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ. اپنی کوئی فیکٹری نہیں ہے ہماری اللہ بھائی پیسے آپ کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں الحمدللہ. کام ہے کوئی بھی ہو کاروبار ہے نا کاروبار میں بھی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کاروبار نہیں کاروبار تو ایک بہانہ ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. حالات آ جاتے ہیں وہ تو آتے ہیں سب پر آتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک گھڑی آتی ہے کہ اللہ حالات کو رخ بدل دیتے ہیں. یہاں بعض دفعہ ایک الماری کے خانے میں کوئی خانے میں میرے کچھ تھوڑے سے پیسے تو کبھی کبھی رکھے ہوتے ہیں کبھی ضرورت کے لیے اچانک کوئی ضرورت پیش آ جائے اس سے رکھے ہوتے ہیں. اور ایک خانے میں مدرسے کے کچھ جہاں اختیاری مدد وہ رکھے ہوتے ہیں. میں کبھی جو مدرسے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں اس سے نا سراب بھان کہتے ہیں اس سے بھان میں نہ جاتا میں کہیں ان کو ہاتھ میں لوں گا تو کہیں پیڑ کا دوائی نہیں کہیں آگے نہ بڑھ جاؤں یار اپنے ہاتھ میں ہی رکھ رہا ہوں. تو بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں لیکن مباحات کے اوپر بھی بس نے کیا کہنا یعنی مباحات سے بھی بچنا پڑتا ہے کہیں آگے کوئی ہے دروازہ نہ کھل جائے. اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں اس نے کرم کروں گا اللہ دے رہے ہیں اس کی مہربانی سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باہر بھی سفروں میں جاتا ہوں وہاں بنگلہ دیش گیا وہاں پر بنگلہ دیش وہاں واپسی کروں مجھے نقل کتنے ہاں $400 دیے $400 تو پاکستان میں مقال 1 لاکھ سے کچھ زیادہ بنتے ہیں. جب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑا ہی نہیں ہے بس اور جو ذات یہاں دے سکتی وہاں بھی دے سکتی پاکستان میں دے سکتی میں نے فوراً بس وہ خارجی صاحب وہاں مدرسے کے ناظم تھے بس ان کے حوالے کے کافی مدرسے تھے جو محتم صاحب کو واپس کر دیں بس ٹکٹ کا تھوڑا بہت انہوں نے بندوبست کر دیا تھا. اللہ مجھے ذائقہ خیر نصیب فرمائے باقی اس کے علاوہ اور چیز نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ کر دیتے ہیں اس کی مہربانی سے ایسی اور ساؤتھ افریقہ گیا ہے نا اللہ کا شکر وہاں میں اللہ کر کے اور بھی کئی ملکوں میں جانا ہوا ہے. اب سری لنکا گیا وہاں انہوں نے مجھے واپسی طرف مولانا عزیز صاحب انہوں نے تو 200 جاپانی روپے تھے وہ 40,000 کے آس پاس بنتے تھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں اور بس میں نے کوشش کرتا ہوں مدرسے والوں سے کچھ نہ جاتا جلسے والوں سے کچھ نہیں. اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. کوئی لے بھی لے گنجائش ہے یہ تو نہیں میں نہیں کہتا اگر کوئی زیادہ راہ کو تھوڑا بہت لے بھی لے گنجائش ہے لیکن اللہ جب اللہ ضرور پوری کرتے پھر ذرا اللہ ہی کرتے ہیں اس کی مہربانی سے یاد اس کام کی شان تو یہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا اللہ. لیکن سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے کافی حالات کی مثالیں بھی ہیں اور ہم زیادہ راہ بھی لے لیتے تھے تھوڑا بہت ہے اس میں. ہمارے شیخ عزیز صاحب مولانا مجید صاحب رحمہ لگے خود یعنی خود کسی چیز کی طلب نہ ہو لیکن کوئی خوشی سے خدمت کر دے تو گنجائش ہے کوئی حل لے لے. مولانا مجید صاحب اس میں خوشی سے خدمت لے لیں لیکن میرا اپنا معمول یہ ہے بس اپنا نہیں بس یہ قریب ہے لوہی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے بس ان کی نسبت کا میرے اوپر اثر ہے کہ حضرت کے بارے میں
میں نے پڑھ رکھا تھا سن بالکل نہیں بیان کے باپ کچھ نہیں لے رہی کسی چیز بس وہ کچھ میرے پر بھی کوئی ایسے غلط آ گئے لے بھی لے گنجائش میں کہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بعض دفعہ کچھ دل سے بڑا ہوتے ہیں مرض میں مہمان آ جاتے ہیں اپنے کبھی رات میں خود بھی نہیں خدمت کرتا ہوں جا کر میری کوشش ہوتی ہے خالی نہ جہاں کچھ نہ کچھ ان کو خدمت کر کے بھیجنے میں نے رکھی ہم نے خود کچھ بعض مباح چیزیں ہیں لیکن ان کے اوپر بھی صرف مباح چیزوں سے بھی بچنا پڑتا ہے تاکہ کہیں آگے یہ پیڑ کا دروازہ نہ کھل جائے اور یہ دروازہ کھل جائے پھر بند ہی نہیں ہوتا ہے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ قال حدثنا ابو فروة عن الشافعي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه شعیب یہ آپ کے لیے ہیں یہ بیشرا کے حدیث طلبا ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہاں پر لیکن ان احادیث پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں مسجد میں نہ ملے مدرسے میں نہ ملے ان پر عمل کرنے کا موقع آپ کو بازار میں ملے گا دکان میں ملے گا معاملات میں ملے گا کرنا شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے ہاں وہ آپ کی دکان پر بھی کھڑی ہے دفتر پر بھی کھڑی ہے ملازم ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہمارا دنیا کا ہر جائز کام جنت کا کام بن جاتا ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو بس کوئی اللہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ ہو کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنے کرے معافی مانگے اور اللہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بعض ساتھی ہم کاروبار میں غیر شرعی کاروبار کچھ غیر شرعی ان میں چیزیں تو میں سہیوال میں تھا ان کی ایک ساتھی ہیں ان کی ملازمت نے کچھ غیر شرعی بینک وغیرہ کی ملازمت تھی تو مجھ سے کہنے لگا میں آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا میں آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا میری ملازمت ایسی ہے لگا تو میں نے تسلی دی کہ بھائی یہ آپ کے دل میں جو فکر ہے نا فکر یہ آپ کہاں گئے آپ کے دل میں جو یہ ناگواری ہے آگے نا یہ غیر شرعی ملازمت کی وجہ سے جو ناگواری ہے یہ ناگواری بھی ایمان کی نشانی ہے آگے یہ ناگواری ہے ہر آدمی کو پریشان نہیں ہوتا ہے جو لیکن ایک ملازمت ہے یہ کاروبار غیر شرعی ہے لیکن اس کے اوپر ناگواری ہو رہی ہے یہ ناگواری ایمان کی نشانی ہے بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا وہاں نے لکھا ہے کہ اگر کاروبار غیر شرعی بھی ہو تو فوراً اس کو نہ چھوڑے کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے قاد الفقر ان یکون کفرا بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ناگواری کے ساتھ کاروبار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے اس کا اور اس کا متبادل کوئی اچھا نیک کاروبار عطا فرما دے بس جیسی اللہ پاک عطا فرما دیں تو پھر اس کو چھوڑ ہو جائے بہرحال جب تک بندوبست نہ ہو پھر ناگواری کے ساتھ ہی کرتے رہے اس بارے اللہ پاک اور اللہ ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے آگے چلیں وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشافعي عن النعمان بن بشير اللہ تعالیٰ آگے چلیں ولا ادري اي پیارے صحابہ کے خود مربی خود تربیت فرمانے والے براہ راست وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صحابہ کرام سب نے بعض صحابہ کرام نے تجارت کا مال دیکھا یا کوئی لہو کی چیز
ان فضو الیہا اس کی اللہ ہو کھیل والا کوئی چیز دیکھی ان فضو تو اس کی طرف بھاگ پڑے آگے سنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلام میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے اچانک شام سے قافلہ آیا جو گندم لے کر آیا ہے نا کیا کہتے ہیں کھانے کا ڈھیر کھانے کا سامان لے کر آیا جو صحابہ کرام تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے 12 آدمیوں کے باقی صحابہ کو چکی وہ مال کی طرف وہ متوجہ ہو گئے اللہ نے اوپر سے اللہ تعالیٰ خود تربیت فرما رہے ہیں وَإِذَا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے اوپر سے اللہ خود اللہ میری رہنمائی فرما رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سارا منظر بیان کر کے پھر رہنمائی فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے آگے کیا فرمایا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قُلْ کہ جو اللہ کے پاس جو اللہ پاک کے پاس اللہ نے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ جو خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں وہ اس تجارت کے مال سے اللہ کے مال سے بہتر ہے واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ ہی بہترین عطا فرمانے والے ہیں رزق عطا فرمانے والے ہیں باب التجارة في البر وغيره وقول الله رجال